الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، خوش نصیب و سعید اور نیک بخت ہیں وہ لوگ، وہ خواتین و حضرات جن کو فخر انسانیت سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک و پاکیزہ تذکرے سے منور مجلس و محفل میں شرکت کی سعادت میسر ہوئی ہو۔ اللہ تعالی نے اس شرف سے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نوازا ہے اور مالا مال کیا ہے۔ باری تعالی ہمیں اس نورانی اور روح پرور محفل کی برکتوں سے استفادے کی توفیق بھی برحمت فرمائے، اور پیغمبر علیہ السلام کی جو تعلیمات و ہدایات، آپ کا جو کردار، آپ کا جو طریقہ عمل، آپ کی مثالی زندگی کے جو روشن پہلو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، باری تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بھی بہرور فرمائے، اس لیے کہ اصل چیز میرے بھائیوں بزرگوں عمل ہے۔ اگر انسان سننے پر اکتفا کر لے تو چاہے جتنی اچھی بات اس کے کان میں پڑے، نفع اس کو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس اچھی بات کے مطابق عمل کرنے والا اس دنیا کے اندر نہیں بنے۔
اللہ رب العزت والجلال کے کتنے کرم اور فضل کی بات ہے کہ اس نے آپ کو سلسلے وار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور پاکیزہ زندگی کے گوشوں کو اور پہلوؤں کو سننے کا موقع میسر فرمایا۔ ایسے شہر میں، ایسی بستی میں، ایسے علاقے میں اللہ نے آپ کو زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے جہاں حضرات علماء کرام کی زیارت اور ان کے دیدار کے مواقع بکثرت آپ کو میسر ہوتے ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور پیغامات کو اور آپ کی پاکیزہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ان حضرات علماء کرام کی زبانی سننے کا موقع میسر ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی انعام اللہ رب العزت والجلال کا نہیں ہے۔ ہمیں مالک کی جانب سے حاصل ہونے والی ہر نعمت کی قدر اپنے دل کے اندر رکھنی چاہیے، اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، اور پھر شکر کے جذبات کا اظہار ہمارے قلب سے اور ہماری زبان سے ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی قدردانی نعمتوں کی یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کا حق ادا کرنے والا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بن جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق جو تعلیمات ان سلسلے وار پروگراموں کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں، ہم سب یہاں سے یہ عزم لے کر جائیں کہ محض ان باتوں کو سننے پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ اپنی عملی زندگی میں بھی ان تعلیمات ہدایات کو جگہ دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دین کی نسبت پر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک سے عقیدت و محبت کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے، اور جو بزرگ و احباب ان روح پرور مجلسوں کے سالانہ انعقاد کا باعث و ذریعہ بنتے ہیں، جن کی فکر و کاوش، محنت و جد و جہد کے نتیجے میں یہ مبارک مجلسیں ہمیں میسر ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمارے ان تمام بزرگوں اور احباب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے۔ آج کی مجلس کا جو عنوان ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمہ۔ اخلاق عربی لفظ ہے جو خلق کی جمع ہے، خلق واحد ہے اور اخلاق اس کی جمع ہے۔ خلق کہتے ہیں رویے کو، برتاؤ کو، طریقے کو، معاملے کو۔ اگر انسان دوسروں کے ساتھ اچھے رویے کو اختیار کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے، تو اس کو حسن خلق کہا جاتا ہے۔ اور اگر انسان دوسروں کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، بد معاملگی کرتا ہے، اچھے انداز میں پیش نہیں آتا، تو اس کو بدخلقی کہا جاتا ہے۔ اسی خلق کی جمع ہے اخلاق۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک تو اخلاق کریمانہ سے عبارت تھی، یعنی اللہ نے آپ کو ایک ایسے سانچے میں ڈھال کر اس دنیا میں بھیجا تھا، اور ایسے مزاج کا اللہ نے اپنے حبیب کو حامل بنایا تھا، اور ایسی صفات و کمالات اللہ نے اپنے محبوب کی شخصیت میں ودیعت فرمائی تھی
کہ ان کی ذات پاک تو اس پھول کی طرح تھی جو اپنی مہک سے گرد و پیش کو معطر کرنے والا ہوتا ہے، یہ اس عطر کی خوشبو کی طرح تھی کہ جس عطر کو جہاں بھی رکھ دیا جائے وہ آس پاس خوشبو پھیلانے والا بنتا ہے۔ نہ پھول سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، نہ مہک سے اور عطر سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا یہ عالم تھا کہ اپنے تو اپنے، غیر پرائے اور جانی دشمنوں کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ آپ کی زندگی یوں تو ہر اعتبار سے روشن ہے، نہایت تابناک ہے، لیکن خلوق عظیم کے حوالے سے، اخلاق کریمانہ کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نہایت ہی ممتاز دکھائی دیتی ہے، نہایت ہی روشن دکھائی دیتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی اچھے اخلاق کے حامل بن کر دنیا میں جیے، اچھا مزاج اختیار کرنے والے بنے، اپنے وجود کو انسانیت کے لیے نفع بخش بنائیں، ایسی پاکیزہ زندگی گزاریں کہ کسی کو آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، جیسی زندگی خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام لیوا خواتین و حضرات بھی ایسی ہی زندگی گزارنے والے بنے، اور ہر مومن و مسلمان اس بات کی کوشش کرے کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے، یہ نہ ہو کہ اس کی ذات دوسروں کے لیے اذیت کا اور تکلیف کا باعث و ذریعہ بنے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا۔ یاد رکھو، تم میں میری نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ، اور قیامت کے دن تم میں مجلس کے اعتبار سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق کے حامل بن کر دنیا میں زندگی گزارنے والے ہوں۔ ان لوگوں کی خوش بختی کا کیا ٹھکانہ ہوگا جو اللہ کے محبوب بن جائے، اور ان لوگوں کی سعادت و شرف کا کیا ٹھکانہ ہوگا جن کو روز محشر جنت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے، آپ کی صحبت میسر ہو جائے، آپ کا پاس مل جائے۔ دنیا میں کسی بڑے آدمی کا قرب اختیار کرنے کی انسان حد الامکان کوشش کرتا ہے، اور کسی بڑے شخص کا قرب مل جائے تو خوشی میں وہ پھولا نہیں سماتا کہ میں تو فلاں صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، میری تو فلاں جگہ انٹری فلاں صاحب کے ساتھ ہو گئی۔ روز محشر قیامت کے دن جنت میں جن خوش نصیب لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب بٹھائیں گے، جو آپ کے ہم مجلس ہوں گے، آپ فرما رہے ہیں کہ جو بہترین اخلاق کے حامل بن کر دنیا میں جئیں گے، اللہ ان کو جنت میں میرا قرب اور میرا ساتھ عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق۔ قیامت کے دن جب انسانوں کے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، میزان عمل قائم ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل کے اس میزان میں
جو عمل سب سے زیادہ وزنی اور بھاری ہوگا وہ بہترین اخلاق ہے۔ جو خوش نصیب مسلمان حسن خلق کی صفت سے متصف ہوگا، اللہ رب العزت والجلال اس کی اس صفت کو اتنا وزن عطا فرمائیں گے کہ جب اعمال کا وزن کیا جائے گا میزان میں تو وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں حسن خلق پایا جا رہا ہو۔ اس لیے ہر مومن و مسلمان کو بہترین اخلاق و کردار کا حامل بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے، اچھے اخلاق کا تعلق صرف انسانوں ہی کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں کہ والدین کا ادب و احترام کیا جائے، ادا کیے جائیں، بہنوں کے ساتھ محبت کیا جائے، ان کی ہم کے ساتھ اچھے معاملات کو انجام دیا جائے، لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آیا جائے، ہنسمکھ ہو کر انسان دنیا کے اندر جیے۔ حسن خلق کا دائرہ صرف اسی میں محدود نہیں ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسن الخلق یکون مع اللہ تبارک و تعالی ومع عبادہ۔ اچھے اخلاق و برتاؤ کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہمیں صرف اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اچھے اخلاق سے نہیں پیش آنا ہوگا، اللہ کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ اور رویہ چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ حسن خلق کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا مطلب اس کی مان کر دنیا میں زندگی گزارنا، جو فرائض و واجبات ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، جو محرمات ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان سے دور ہو کر زندگی گزارنا۔ شرعی اعتبار سے انسان جن کاموں کو کرنے کا پابند ہے اور جن اعمال سے بچنے کی ہدایت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں زندہ رکھنا اور بدعمالیوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھنا، یہ اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرنا ہے۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ تو بڑے اچھے معاملات رکھیں، کسی کا حق نہ مارے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کی فکر کرتے رہیں، پریشان حال لوگوں کی زندگیوں میں خوشی کے چراغ جلانے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن نمازوں سے غافل ہو، رمضان کے روزے کھول کر جاتے ہوں، صریح حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہوں اور گناہوں سے دل لگانے والے ہوں، تو یاد رکھیے انسانوں کے ساتھ چاہے ہم اچھا برتاؤ کرنے والے بن جائیں، اللہ کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کرنے والوں میں شمار نہیں کیے جائیں۔ اور انسان حقیقتاً بہترین اخلاق کا حامل اللہ کی نگاہ میں اسی وقت قرار دیا جائے گا جب اس کے اخلاق اللہ کے ساتھ بھی اچھے ہوں، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھے ہوں۔ اگر صرف بندوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کا نام حسن اخلاق ہوتا تو غیر ایمان والے بھی اگر انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے ہوتے تو جنت کے مستحق قرار دے دیے جاتے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سب سے وزنی عمل میزان عمل میں اگر کوئی ہوگا تو حسن خلق ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے اخلاق کا تعلق تو بس انسانوں کے ساتھ ہے کہ لوگوں سے ہنس کر بول لیا جائے، نرم مزاجی کو اختیار کیا جائے، کسی پر زیادتی نہ کی جائے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، کسی کو گالی نہ دی جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اخلاق کا دائرہ اسی میں محدود۔ نہیں،
یہ تو ہے ہی اخلاق میں شامل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی ہمارے معاملات اچھے اور درست ہونے چاہیے، تب ہم حسن اخلاق کے حامل بنیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے اخلاق کے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مان کر دنیا میں انسان زندگی گزارے۔ اور پھر فرمایا آپ نے انسانوں کے ساتھ حسن خلق سے کیا مراد؟ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور اس میں آپ نے تمام تعلیمات کا خلاصہ، نچوڑ اور عرق گویا کہ امت کے سامنے پیش فرمایا۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ حسن خلق کسے کہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا معاملہ کرنا کس کو کہا جاتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے باری تعالیٰ کے ساتھ حسن خلق کا جو مقصد ہے، اس کی جو مراد ہے وہ بیان فرمائی، اسی طرح انسانوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آنے کا مطلب کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واضح فرمایا۔ ارشاد فرمایا کف الاذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، 3 کام اگر ہم کریں گے تو انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ نمبر 1 کف الاذى، ایسی زندگی گزارو کہ کسی کو تم سے تکلیف نہ پہنچے، لوگوں کو اذیت سے محفوظ رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، اپنے جسم کے اعضاء و جوارح کو، ذہن و دماغ کو قابو میں رکھو، اور کوئی قول اور بول اپنی زبان سے ایسا ادا نہ کرو جو لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والا ہو، اور کوئی کام اپنے ہاتھ پیر سے یا کوئی منصوبہ اپنے ذہن و دماغ سے ایسا نہ بناؤ کہ جس سے لوگوں کی زندگی میں تکلیفیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں۔ انسانوں کے ساتھ حسن خلق کا مطلب کف الاذى، لوگوں کو تکلیف سے بچانا ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَبَذْلُ النَّدَى، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا مطلب ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے والے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے، اللہ نے جن نعمتوں سے تمہیں سرفراز بنایا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے بنو۔ ندا کہتے ہیں شبنم کو، اور بذل کے معنی خرچ کرنا۔ شبنم خرچ کرو، مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے، مال کی شکل میں، عزت کی شکل میں، عہدے کی شکل میں، منصب کی شکل میں، اس نعمت کا استعمال صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے مت کرو، دوسروں کو بھی اس نعمت سے فائدہ پہنچانے والے بنو۔ مال ہی سے دوسروں کا فائدہ نہیں ہوتا، انسان اپنی عزت کے ذریعے بھی دوسروں کو نفع پہنچا سکتا ہے، اپنے عہدے اور منصب کے ذریعے بھی دوسروں کو نفع پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ جس شخص کو اللہ سماج میں عزت کا مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں تو سینکڑوں لوگ اس کی بات کا اثر قبول کرتے ہیں، اس کی تصدیق کو سچا تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اگر کسی کی سفارش کرے گا تو لوگ مان لیں گے کہ بھئی فلاں آدمی کی سفارش ہے، انہوں نے غلط سفارش نہ کی ہو۔ عزت ہے، اس عزت کا اثر ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے سماج میں اور معاشرے میں۔ عہدہ اور منصب اللہ نے دیا ہے، بہت سے ایسے لوگ جو معاشی اور مالی کمزوری کی وجہ سے
عہدیدار تک نہیں پہنچ پاتے، آفیسر تک نہیں پہنچ پاتے، ذمہ دار کی ٹیبل تک اپنی درخواست نہیں پہنچا پاتے، آپ اپنے منصب کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ایسے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کی اگر فکر کریں گے، کوشش کریں گے، تو بہترین اخلاق کے حامل اللہ کی نگاہ میں آپ قرار دیے جائیں گے، اور یہ صفت آپ کو دنیا میں بھی نفع دے گی اور آخرت میں بھی کامیابی کا باعث و ذریعہ بنے گی۔ اور مال اگر اللہ نے عطا فرمایا ہو تو صرف اپنی ذات کے لیے اس مال کو استعمال کرنے کا مزاج انسان کو نہ بنانا چاہیے۔ جو حیثیت بھی اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہو، اس حیثیت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں جس حال میں رکھے، ہمیں شکر کا اظہار اپنے ذہن و دماغ سے، زبان و قلب سے کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے جو ہم سے زیادہ کمزور حال میں رہتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ حسن خلق کا مطلب بذل الندی، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، پیاسوں کو پانی پلانا ہے، وہ لوگ کہ جن کے سروں پر چھت نہیں ہے، گھر کا انتظام نہیں ہے، کوشش کر کے ان کے لیے گھر کا انتظام کرنا ہے، جو ایک وقت کھانا کھا لیتے ہیں تو دوسرے وقت کھانا ملنے کی ان کو امید نہیں ہوتی، آس لگائے رہتے ہیں کہ کوئی ہمارا پیٹ بھرنے کا انتظام کر دے، ایسے لوگوں کے لیے غذا کا بندوبست کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سچا مومن ہوگا اور حسن خلق کا حامل بننا چاہے گا، وہ لوگوں کے دکھ و درد میں شریک ہوگا اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور آخری چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَطَلَاقَةُ الْوَجْهِ، انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا مطلب ملتے ہوئے چہرے پر بشاشت و مسرت و خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ ملتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ فطری طور پر اللہ نے ہر انسان کو یہ ذوق عطا کیا ہے کہ وہ ملنے والے کے چہرے کی لکیروں کو پڑھ لیتا ہے اور محسوس کر لیتا ہے کہ یہ خوش طبیعی اور خوش دلی کے ساتھ مجھ سے مل رہا ہے، یہ ویسے ہی سرسری طور پر مل رہا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حسن خلق کے حامل اگر بننا چاہتے ہو تو لوگوں سے ملاقات کے وقت اپنے چہرے سے ایسا تأثر پیش کرنا ہوگا کہ سامنے والا یہ محسوس کرے کہ تم اس سے ملتے ہوئے خوش ہو رہے ہو، بار اور بوجھ نہیں محسوس کر رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ جو ہدایات آپ نے امت کو دی ہے اس پر عمل کر کے بھی آپ نے دنیا کو دکھایا۔ زبانی جمع خرچ میرے آقا نے کبھی کیا ہی نہیں۔ جو باتیں آپ نے امت کے سامنے پیش فرمائی، اس بات میں، اس میدان میں اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے گا تو 10 قدم آگے پیغمبر علیہ السلام دکھائی دے۔ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرو، تو خود آپ کا عمل بھی لوگوں کے ساتھ یہی مشاہدے میں آ رہا ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بلکہ آپ کا کردار تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتا، مصافحے کے واسطے ہاتھ بڑھاتا اور نبی کریم علیہ السلام اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے لیتے،
تو جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے علیحدگی اور دوری اختیار نہیں فرماتے تھے۔ آپ سے زیادہ مصروف کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ عالی مرتبت کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ رفیع الشان کون ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ اپنے کسی عمل سے یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں اپنا ہاتھ پہلے کھینچ لوں گا تو ممکن ہے سامنے والے کے دل کو یہ چیز اچھی نہ لگے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، اس لیے آپ کا معمول یہی تھا کہ آپ اس وقت تک ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک سامنے والا خود اپنا ہاتھ الگ نہ کرے۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کوئی شخص آپ سے ملاقات کے لیے آتا اور آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتا، جب کوئی ملنے آتا ہے تو سب سے پہلے تو آنکھوں کا تبادلہ ہوتا، تو جب تک وہ آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملائے رکھتا پیغمبر علیہ السلام اپنی نگاہوں کو اس سے ہٹاتے نہیں تھے۔ جب وہ خود اپنی نگاہوں کو ہٹاتا تھا تو پیغمبر علیہ السلام کی نگاہ ہٹتی تھی، یعنی ملتے تھے تو پوری توجہ کے ساتھ ملتے تھے، پوری دلچسپی کے ساتھ ملتے تھے، سامنے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ بس روا روی میں مل لی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے مصروف ترین انسان کے لیے اور جلالت شان رکھنے والی شخصیت کے لیے ایسا کردار پیش کرنا واقعتاً دنیا انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں اگر پیغمبر علیہ السلام سے سچا عشق ہے اور آپ سے سچی عقیدت و محبت ہے تو میرے بھائیوں اسی طرح لوگوں کے درمیان رہ کر زمینی سطح کی زندگی گزارنی ہوگی اور لوگوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے پیش آنا ہوگا اور اپنے وجود اور ذات کو نافع بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ 3 لفظوں میں پیغمبر علیہ السلام نے حسن خلق کی تعریف کو سمیٹ دیا۔ نمبر 1 کف الاذی، تکلیف نہ پہنچے کسی کو۔ نمبر 2 بذل الندی، خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں ہو، فائدہ پہنچے لوگوں کو ہمارے مال سے، ہمارے عہدے سے، ہمارے منصب سے، ہماری عزت سے، ہماری ذات سے۔ نمبر 3 ملے تو مسکراتے ہوئے ملے، بشاشت کے ساتھ ملے، خوش طبعی اور خوش دلی کے ساتھ ملے اور سامنے والوں کو یہ تاثر دے کہ تم سے مل کر ہم مسرور ہیں، مطمئن ہیں، خوش ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ہدایت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس پر عمل کا نمونہ بھی آپ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت والجلال نے بھی نبی کریم علیہ السلام کے اس خاصے کا، آپ کے اس امتیاز کا، آپ کی اس صفت کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ چنانچہ وہ آیت مبارکہ جو شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی اس میں پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ ہی کا بیان ہے۔ غزوہ احد کے خاص موقع کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ غزوہ احد کی تفصیلات بہت دراز ہیں، ان تمام تفصیلات کو بیان کرنے کے موقع نہیں ہے۔ ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایک دستے کو ایک پہاڑی کے اوپر معمور فرمایا تھا، وہاں ان کو متعین فرمایا تھا اور انہیں یہ ہدایت دے دی تھی کہ جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو، پانسا کسی طرح بھی پڑھتے، تمہیں اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ پہاڑی کا وہ حصہ ایسا تھا
کہ جہاں اس بات کا اندیشہ تھا کہ دشمن حملہ آور ہو جائے، ہم اس طرف دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں مصروف ہوں اور دشمن اس طرف سے ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے، اس لیے اس راستے کو بند کرنے کے لیے پہرا بٹھا دیا گیا تھا پیغمبر علیہ السلام کے حکم پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ جب جنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور اہل ایمان کو فتح حاصل ہونی شروع ہوئی، تو پہاڑی پر کھڑے جو صحابہ تھے ان میں سے بعض یہ کہنے لگے کہ اب تو میدان ہمارے ہاتھ آ رہا ہے، فتح ہماری ہو رہی ہے، غلبہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، جیت ہمیں مل رہی ہے، تو اب ہم یہاں رہ کے کیا کریں؟ ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جائیں گے، فتح کے اور کامیابی کے اور جیت کے اس جشن کے اندر شریک ہوں گے۔ لیکن کچھ صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، جیت ہو یا ہار، ہمارے لیے تو جیت تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں اور آپ کے حکم پر عمل کرنے میں۔ جب آپ نے یہ فرما دیا کہ تمہیں ہر حال میں یہی رہنا ہے تو بس ہمیں یہی رہنا ہے، ہمیں نہیں پتا نیچے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تھے کہ جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ جب جیت ہماری ہو رہی ہے اور غلبہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے تو پھر ہمیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے تو غالباً اس لیے ہمیں یہاں رکھا تھا کہ اگر دشمن حملہ آور ہو تو ان کی ہم دفاع کر لیں، لیکن اگر دشمن ہار رہے ہیں ہم یہاں رہ کر ہی کیا کریں؟ چنانچہ اتر گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مورچہ چھوڑ دیا۔ جو اندیشہ پیغمبر علیہ السلام کو تھا وہی ظاہر ہوا، اور دشمن اسی جانب سے مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہوئے اور جیتا ہوا پانسا پلٹ گیا۔ شروع میں جو جیت مسلمانوں کو محسوس ہو رہی تھی، جب پیچھے سے دشمن حملہ آور ہوئے تو مسلمانوں کی صف میں انتشار برپا ہو گیا، لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی موقع پر ایک گڑھے کے اندر گرے، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کا جسم مبارک بھی زخمی ہوا۔ گنے چنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جو کسی طرح وہاں پیغمبر علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت فرما رہے تھے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی جانب سے اعلانات کیے گئے کہ لوگ واپس آئیں۔ یہ افواہ بھی پھیل گئی صحابہ میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جام شہادت نوش کر لیا، تو اور لوگوں کے دل اس سے متاثر ہوئے، ہمتیں ان کی جواب دینے لگی۔ لیکن پھر اعلانات ہوئے اور صحابہ پھر واپس آئے، اور پھر بالآخر مسلمانوں ہی کو کامیابی حاصل ہوئی، اور دشمن جس مقصد سے آیا تھا اس میں اس کو کامیابی نہ مل سکی۔ اگرچہ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، لیکن جو مقصد تھا دشمنوں کا اس میں ان کو کامیابی نہیں ملی۔ تو یہ بڑا نازک موقع، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اجتہادی طور پر خطا واقع ہوئی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام اس پر اگر سخت ایکشن لے لیتے تو نتائج نامعلوم کیا ہوتے، لیکن مزاج اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کا ایسا بنایا تھا کہ کڑوے سے کڑوے خوب بہت آسانی کے ساتھ آپ پی لیا کرتے۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی سے کوئی ایکشن نہ لیا، سب کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جماعت کا کوئی ایک فرد نہیں ٹوٹا، اور سب کے سب پہلے سے زیادہ فدائیت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے، اور آپ کے اشاروں پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ پیش کرتے ہیں۔ اسی کو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ
اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کا کرم، اس کی مہربانی اور رحمت ہی تو ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم ہیں، اور اللہ نے آپ کا یہ مزاج بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند خو ہوتے، ترشرو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، فوری ایکشن لینے والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب کے سب آپ کے ارد گرد سے دور چلے جاتے، سب آپ کو چھوڑ دیتے۔ لیکن آپ نے ایسے ایسے نازک مواقع پر نرمی کا ہتھیار استعمال فرمایا ہے کہ سختی وہاں آپ کو اکیلا چھوڑ دیتی، اور نرمی نے آپ کو اکیلا چھوڑنے نہیں دیا، لوگ پروانوں کی طرح آپ کو گھیرے رہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ درگزر کر دیجیے، لوگوں کو معاف کر دیجیے، اور اللہ سے ان کے لیے معافی کے طالب بھی بنیے، اس لیے کہ بعض لوگوں سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، کہیں اللہ ان سے اس غلطی پر مواخذہ نہ فرمائے، اس لیے آپ ان کے لیے اللہ سے معافی کے طلبگار بن جائیے کہ اللہ ان سے معاملے کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، آپ ان کو معاف فرمائیں۔ اور پھر فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے معاملات میں مشورے بھی کرتے رہا کیجئے، ورنہ پیغمبر علیہ السلام کو انسانوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کے پاس تو اللہ کی طرف سے پیغامات آتے ہیں، حق و باطل کا علم آپ سے بہتر کسی کو ہو ہی نہیں سکتا تھا، فرشتوں کے ذریعے براہ راست اللہ رب العزت والجلال پیغامات کی ترسیل فرمایا کرتے تھے، لیکن پھر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ ضرور کر لیا کیجئے، اس لیے کہ مشورے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھیوں کو اعتماد ہو جاتا ہے۔ آپ بغیر مشورے کے اگر کوئی قدم اٹھائیں گے تو 10 آدمی آپ کے اس قدم پر انگلی اٹھانے والے کھڑے ہو جائیں گے، چاہے آپ صحیح قدم اٹھا رہے ہو، پھر بھی کچھ لوگ اس کے خلاف مختلف طرح کی باتیں کریں گے، اور باتیں زبانوں پر اس لیے آئیں گی کہ ارے میاں فلاں نے تو خود ہی کر لیا یہ کام، ہم سے تو پوچھا تک نہیں۔ اور اگر آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے 10-20 ذمہ داروں کے بیچ میں اس کا ذکر کر دیں گے تو پھر ان کے ذہن صاف ہو جائیں گے، ان کا اعتماد آپ کو حاصل ہو جائے گا، پھر آپ کی راہ میں روڑا ڈالنے والا اور آپ کے لیے اڑچن کھڑی کرنے والا کوئی نہیں بنے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرماتے تھے تو ساتھیوں کو احساس ہوتا تھا کہ ہمارا بھی کوئی مقام ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ آپ کسی کو مشورے کے لیے طلب کریں گے، کسی سے کسی معاملے میں رائے مانگیں گے، تو جس سے آپ رائے مانگ رہے ہوں گے اس کو یہ احساس ہوگا نہیں ہوگا کہ مجھ کو کوئی اہمیت دی ہے تبھی تو پوچھا گیا، اور اگر آپ کچھ پوچھیں گے نہیں تو سامنے والا یہ محسوس کرے گا کہ مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ جیسے گھروں میں بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے بچے نوجوان ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مالک بن جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، بعد میں والدین کو پتہ چلتا ہے کہ صاحبزادے نے یہ حرکت کر لی، یہ کام کر لیا۔ بعض دفعہ یہ چیزیں والدین کے لیے باعث تکلیف بنتی ہے کہ اتنا بڑا کام ہو گیا اور ہم سے پوچھا تک نہیں، ہم سے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ انسان بڑوں سے رائے لے لے، ان سے مشورہ کر لے، ان کو مجلس کے اندر شریک کر لے تو اس سے اعتماد حاصل ہوتا ہے، اور لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی اہمیت دی جا رہی ہے، مقام دیا جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا گیا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، لوگوں کو معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، ان کے لیے اللہ سے معافی کے طلبگار بنیے،
اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی کیا کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے قدم بڑھا لیجیے گا، اس لیے کہ اللہ اپنی ذات پر بھروسہ رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حسن اخلاق کی جو تعریف اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی، اس کا عملی نمونہ خود سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس میں نبی کریم علیہ السلام کے انہی اخلاق کریمانہ کا تذکرہ اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا۔ حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو کہاں تک بیان کیا ہے؟ ایک یہودی عالم تھے زید ابن سعنہ، اسلام انہوں نے بعد میں قبول کیا، پہلے یہودی تھے۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب پہلی مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف مجھے حاصل ہوا تو آپ کے چہرے کی نورانیت، کشش اور جاذبیت کو دیکھ کر میں نے یہ یقین کر لیا کہ ہو نہ ہو اللہ کے آخری پیغمبر یہی ہے جن کا تذکرہ ہم آسمانی کتابوں کے اندر لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے ہاتھ پر ایمان نہ لایا، اس لیے کہ میں نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی جو علامات و نشانیاں پڑھی تھیں ان میں سے دو علامتیں ایسی تھیں جو آپ کو دیکھ کر میرے سامنے ظاہر نہیں ہوئی۔ ایک علامت آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی یہ بیان کی گئی کہ ان کا حلم، ان کی بردباری، ان کی نرم مزاجی ان کے غضب اور غصے کے اوپر حاوی ہوگی۔ غلبہ ان پر جلال اور غضب کا نہیں ہوگا بلکہ غلبہ ان پر حلم و بردباری اور نرم مزاجی کا ہوگا۔ ایک علامت یہ بیان کی گئی۔ دوسری علامت یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے آخری نبی کی شخصیت ایسی ہوگی کہ جو ان کے ساتھ جتنی جہالت و بدتمیزی معاملہ کرے گا وہ اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک اور برتاؤ کرے۔ حضرت زید بن سعنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی پہلی زیارت کے ذریعے میرے دل پر جو تاثر قائم ہوا وہ یہی تھا کہ آپ سچے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہ دو علامتیں چونکہ میرے سامنے نہیں آئی تھی اس لیے میں آپ پر اس وقت ایمان نہ لا سکا۔ لیکن میں اس تلاش میں رہا، اس جستجو میں رہا کہ کوئی موقع ملے اور میں جانچوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی۔ اب اس کو جانچنے کے لیے تو آپ کے ساتھ رہنا ہوگا، مختلف طرح کے معاملات جو آپ کے ساتھ پیش آئے ان کو دیکھنا ہوگا، تب سمجھ میں آئے گی بات کہ یہ مزاج آپ کا ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں کوشش کرنے لگا آپ کے ساتھ رہنے کی، آپ کی زندگی کو دیکھنے کی۔ ایک مرتبہ آپ گھر سے باہر نکلے، آپ کے ساتھ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کچھ دور چلے، میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ راستے میں دیہات کے کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ رک گئے، ان کی باتیں سننے لگے۔ میں بھی قریب کھڑے ہو کر سننے لگا کہ کیا ماجرا، کیا معاملہ ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے سنا کہ دیہات کے یہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں ایک بستی ہے جہاں کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن اتفاق یہ کہ ان کو قحط سالی کا سامنا ہے۔
بھوکمری کے حالات وہاں پر آ گئے ہیں، لوگ بڑی پریشانی میں اور تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ان کی مدد کا انتظام فرما دیجئے۔ اگر اس وقت ان کی مدد نہ کی گئی تو اندیشہ ہے اس بات کا کہ وہ ایمان سے بھی گر جائے، کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، حالات کے شکار ہو گئے، پتہ نہیں مضبوط رہ بھی پائیں گے نہیں رہ پائیں گے، تو بڑی مجبوری میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ان کی مدد کا کوئی انتظام فرما دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سنا اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، زبان سے کچھ نہیں کہا، آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہو گئی۔ آپ نے سوال کیا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہ ان کی مدد کا کوئی نظم ہے نہیں ہے؟ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے، گھر میں انتظام ہے یا نہیں ہے، کسی سے انتظام کرایا جا سکتا ہے کرایا جا سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنکھوں میں جواب دے دیا کہ یا رسول اللہ اس وقت تو کوئی نظم نہیں، نہ گھر میں نظم ہے اور نہ فوری طور پر کہیں اور سے نظم کرایا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے ان سے یہی کہا کہ بھئی اس وقت تو ہمارے لیے انتظام کرنا ممکن نہیں ہے، کوشش کریں گے، نظم ہو جائے گا تو یقیناً مدد کی جائے گی۔ زید بن ثانیہ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا کہ پیغمبر علیہ السلام سے امداد کا نظم نہیں ہو پا رہا ہے تو میں آگے بڑھا اور میں دونوں کے درمیان آیا، اور پھر میں نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے قرض کا انتظام کر دیتا ہوں، آپ ان کی امداد کا فیصلہ کر دیجئے اور پھر وقت مقررہ پر ادائیگی ہو جائے گی، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کن شرطوں کے ساتھ آپ قرض دو گے؟ تو زید بن ثانیہ نے کہا کہ فلاں قبیلے کا جو باغ ہے اس کی کھجوریں میرے نام کر دی جائیں اس سیزن کی، میں 80 مسقال سونا آپ کو دے دوں گا بر وقت، آپ ان کی وقتی ضرورت کو پورا کیجئے، یہ اپنے علاقے میں جا کر تقسیم کر دیں گے اور لوگ اپنی ضروریات پوری کر لیں گے، اور 3 مہینے کے بعد یہ جو وقت متعین کیا جائے گا اس وقت میرا یہ سونا ادا کر دیا جائے، میں واپس کر دوں گا۔ یہ کھجوریں جب اس وقت پر تیار ہو جائیں وہ مجھے دے دی جائیں، ایک وقت متعین کر لیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے 80 مسقال دے دیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دیہات سے آنے والے ان لوگوں کے حوالے کر دیے۔ اب زید بن ثانیہ کہتے ہیں کہ جو وقت متعین کیا گیا تھا میرے لیے ادائیگی کا، ابھی وہ وقت آیا نہیں تھا، 2-3 دن باقی تھے۔ میں تقاضا کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ مسجد نبوی میں تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان تھے، مسجد سے باہر کی طرف نکل رہے تھے۔ میں نے اسی درمیان بڑی سختی کے ساتھ آپ کے جسم مبارک پر بڑی چادر کو کھینچا، جھٹکے کے ساتھ کھینچا، آپ فوراً رک گئے۔ میں نے بڑے غصے میں کہا کہ محمد میرا حق کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ تمہارا اور تمہارے خاندان کے لوگوں کا طریقہ یہی ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو لے لیتے ہیں اور ادائیگی کا وقت آتا ہے تو ٹال مٹول کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تو یہ دیکھ کر چراغاں ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر پیغمبر علیہ السلام کا لحاظ نہ ہوتا تو زید آج تو زندہ یہاں سے جا نہیں سکتا تھا، گردن اتار دے۔ یہ کون سا طریقہ ہے تقاضا کرنے؟ اور پھر جب معلومات کی گئی تو پتا چلا کہ ابھی تو ادائیگی کا وقت بھی نہیں آیا، 3 دن باقی ہے۔ اگر ادائیگی کا وقت آ بھی جاتا تو بھی
انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ صحیح انداز میں مطالبہ کیا جاتا، سیدھا سچا طریقہ اختیار کیا جاتا۔ یہ کیا مطلب ہے کہ آپ چادر کھینچ رہے ہیں، چلتے آدمی کو روک رہے ہیں اور خام خواہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس سے بڑوں اور بزرگوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سختی کو جھیلا، برداشت فرمایا۔ زید بن ثانہ کو کچھ نہیں کہا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ٹوکا کہ عمر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں تمہاری یہ بولی اور تمہاری یہ زبان اچھی نہیں لگی۔ تمہارا حق تو یہ تھا کہ مجھ سے یہ کہتے کہ حضرت ان کا کوئی حق ہے تو ادا کر دیجیے، اور ان سے یہ کہتے کہ زید اگر تمہارا مطالبہ ہے تو تقاضا کرنے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ بھی تو ہوتا ہے، وہ سلیقہ اختیار کرو۔ یہ کون سا طریقہ ہے معاملے؟ آپ نے فرمایا کہ عمر تمہاری ذمہ داری یہ تھی، تم اس انداز میں پیش آتے، تم میری تربیت میں رہتے ہو، تم نے جو زبان استعمال کی ہے، جو رویہ اور برتاؤ تم نے اختیار کیا ہے، یہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا ظرف اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہو۔ آپ بادشاہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی سلطان ہیں، اہل ایمان کے دلوں پر آپ کی حکومت ہے، نظام حکومت آپ کے اشاروں میں چل رہا ہے، اور آپ نے اپنے عاشقوں اور پرستاروں کے بیچ میں آپ ہیں، وہاں آپ کے ساتھ ایسی جرأت و جسارت اور ہمت کی جا رہی ہے۔ آج دنیا کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال کو پیش نظر رکھ کر اگر ہم سوچیں کہ اس طرح کا معاملہ کسی ادنا سے ادنا دنیاوی عہدیدار کے ساتھ اگر پیش آئے تو اس کا انجام کیا ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ معمولی سے معمولی دنیاوی عہدیدار اگر کوئی اس کے ساتھیوں کے بیچ میں یہ معاملہ کرے گا تو گولیاں چلیں گی نہیں چلیں گی، لاٹھی ڈنڈے اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے، اور پھر جو دینا ہوگا اسے وہ بھی نہیں دے گا اور غصے میں کہے گا کہ اب لے لے، اگر لے سکتا ہو تو لے لے، میں بھی دیکھ لوں گا تجھ میں کتنا دم ہے، پھر وہ یہ بولی بولے۔ لیکن وہاں اس طرح کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ زید بن ثانہ کو کچھ کہا ہی نہیں جا رہا، الٹا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عمر یہ طریقہ اختیار کرنا ہمیں پسند نہیں۔ پھر آگے دیکھیے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قریب بلایا اور فرمایا کہ جاؤ، ان کی جتنی کھجوریں بنتی ہیں وہ ان کو دے دو، اور مزید 20 سا کھجوریں اور ان کے بورے میں ڈال دے، جتنا ان کا حق ہے وہ تو دے ہی دو، اگرچہ ابھی ادائیگی کا وقت نہیں آیا، لیکن پھر بھی جب یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کا حق دے دو، اور مزید 20 سا کھجوریں ان کو دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے ہی زید بن ثانہ کی حرکت پہ ناراض تھے، ان کا بس چلتا تو وہ اس وقت ایک کھجور بھی نہ دیتے، لیکن وہاں تو فیصلہ ہوا کہ اسی وقت کھجوریں دی جائیں اور بڑھا کر دی جائیں، تو حضرت عمر نے ہمت کر کے سوال کر ہی لیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسا فیصلہ آپ فرما رہے ہیں؟ یہ آدمی تو اس لائق بھی نہیں کہ اس کا حق بھی ادا کیا جائے، اور آپ مزید 20 سا کھجوریں دے رہے ہیں۔ ویسے تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا، لیکن یہ بتائیے تو صحیح کہ اضافی کھجوریں کیوں مل رہی ہیں؟ جو جواب دیا نبی کریم علیہ السلام نے، وہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے لائق۔ فرمایا کہ عمر، یہ 20 سا اضافی کھجوریں زید کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم نے ان کے ساتھ تیز زبان استعمال کر کے ان کے دل کو تکلیف پہنچائی۔ اس ایذا اور تکلیف کا مداوع کرنے کے لیے 20 سا کھجور ان کو اور دے دو، خوش ہو کے چلے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کچھ بول نہ سکے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے، چلے گئے زید بن ثانہ کو ساتھ لے گئے، اور پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق ان کا مطالبہ پورا کیا۔
اور پھر مزید 20 سا کھجوریں ان کو دینے لگے. تو زید بن ثانہ نے بھی پوچھا کہ بھئی یہ زیادہ کھجوریں ہمیں کیوں مل رہی؟ ہمارا جو مطالبہ تھا وہ تو پورا ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زید جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے یہی سوال میں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا جب آپ نے مجھے یہ ہدایت دی تھی کہ 20 سا کھجوریں اور دے دو. تو زید بن ثانہ نے پوچھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا نے جواب یہ دیا تھا کہ عمر تم نے جس تلخ زبان کا استعمال زید بن ثانہ کے سلسلے میں کر کے اس کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے اس کی تلافی کے لیے 20 سا کھجوریں ان کو اور دے دو. بس یہ سننا تھا کہ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر تو گھڑوں پانی پڑ گیا اور میں زاروں قطار رونے لگا. میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا کون ہو؟ کہنے لگے زید بن ثانہ ہوں، یہودیوں کا بڑا عالم، اور اللہ گواہ ہے کہ میں نے جو معاملہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے وہ کسی اپنی ذاتی انا اور بغض کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ در حقیقت میں نبی کریم علیہ السلام کو جانچنا اور پرکھنا چاہتا تھا کہ آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی جو علامات و نشانیاں درج ہیں وہ کامل طور پر نبی پاک علیہ السلام میں موجود ہے یا موجود ہے. اس واقعے کے ذریعے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے ہاتھ پر اسلام و ایمان کی بیعت کرنے میں ہی انسانیت کے لیے نجات ہے. اسی وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت طیبہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ واقعتاً آپ کا حلم و بردباری آپ کے غضب اور غصے پر حاوی ہے، اور سچائی یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ جتنی بدسلوکی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اتنا ہی حسن سلوک اور اچھا معاملہ کرتے. یہ ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے سینکڑوں واقعات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں ملیں گے. ان واقعات کو سننے اور سنانے کا منشا یہ ہے کہ ہم بھی اپنے اندر نرمی پیدا کرنے والے بنیں. زیادہ بھاں کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. آدمی کو دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو حقیر اور کمتر ہی تصور کرنا چاہیے، اور نرم مزاجی کے ذریعے آپ جتنی زیادہ جگہ سماج میں بنا سکتے ہیں، سخت مزاجی کے ذریعے نہ آپ اللہ کی نگاہ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوں گے نہ دنیا والوں کی نگاہ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوں گے. ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے. بیوی کے ساتھ معاملہ اچھا ہو، بچوں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہو، محلے والوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہو، ملنے جلنے والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہو، یہاں تک کہ غیر ایمان والوں کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے کردار سے متاثر ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو کہ معاملہ کرنا ہو تو مسلمان سے کرو، میزبانی سیکھنی ہو تو مسلمانوں سے سیکھو. کیونکہ یہ سب چیزیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں. اس کا عملی نمونہ ہمیں اور آپ کو اپنی ذات سے پیش کرنا ہوگا. تو اخلاق کریمانہ جو پیغمبر علیہ السلام کے ہیں، اس کا باب بہت وسیع ہے. اگر یہ سلسلے وار پروگرام جو آپ کی اس مسجد میں ہوتے ہیں، روزانہ پیغمبر علیہ السلام کے اخلاقی پر گفتگو ہوتی رہے تو یہ مجلسیں تمام ہو جائیں گی اور پیغمبر علیہ السلام کے زندگی کے اس گوشے کا حق ادا نہیں ہو پائے. اللہ تعالی
ہم سب کو پیغمبر علیہ السلام سے سچی عقیدت و محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ان مجالس کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائیں، اور ان مجالس کے محرک، ہم سب کے میزبان اور داعی محترم جناب نسیم بھائی، عبدالنسیم بھائی ان کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ان کے گھرانے کے ہر فرد کو اپنی بارگاہ میں قبولیت و عزت اور شرف کا مقام نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی، تمام حاضرین کو، حاضرات کو، مردوں اور عورتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نسیم بھائی کے ساموں عرفان بھائی کے انتقال ہو گئے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرمائے، ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ اے کریم آقا، ہم گنہگار و خطاکار ہیں، سیاکار و بدعمل ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، اقراری مجرم بن کر آپ کے در پر حاضر ہیں، فقیروں کی طرح جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، سائلوں اور ممتوں کی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنے در کے بھکاریوں کو محروم نہ فرمائے، اے اللہ اپنے در کے سوالیوں کو محروم نہ فرمائے۔ اے کریم آقا، آپ کے در کا بھکاری بھی اگر محروم ہوگا تو کس در پر سوال کرنے والے کی آس، امید اور آرزویں پوری ہو۔ اکرم الاکرمین تو آپ ہی ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ تو آپ ہی ہیں۔ اے اللہ، ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے در کا سوالی محروم نہیں جا سکتا، یہ ہاتھ اٹھے نہیں ہے بلکہ اٹھوائے گئے۔ آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمارے قدم آپ کے اس گھر کی طرف نہ آتے، آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم اس روح پرور مجلس کا حصہ نہ بن پاتے، آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم آپ کے در پر دست سوال دراز کیے ہوئے نہ ہوتے۔ اے اللہ، جب آپ نے اپنی توفیق سے اس منزل تک ہمیں پہنچا دیا تو اب کامیابی
ایک قدم دور رہ گئی ہے، اس سے بھی ہمیں ہمکنار فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری صداؤں کو رائگاں نہ فرمائیے، ضائع نہ فرمائیے، قبولیت کی پہر لگا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیے۔ اے کریم آقا اس مجلس میں موجود تمام مردوں اور عورتوں کی دلی مرادوں اور جائز تمناؤں سے آپ واقف و باخبر ہیں۔ کون کس طرح کی الجھن کا شکار ہے، اس کی زندگی میں کس طرح کے مسائل ہیں، کوئی کاروباری پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے، کوئی خانگی الجھنوں کے اندر گھرا ہوا ہے، کوئی بچوں کی نافرمانیوں کے مسائل سے جوجھ رہا ہے، کسی کی عزت پر حرف آ رہا ہے۔ اے اللہ کتنے مسائل ہیں اور کون لوگ کن مسئلوں سے مبتلا ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ اس مجلس کی برکت سے سب کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ سب کو عزت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرما، سب کو اطمینان و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو انوار و برکات سے معمور اور منور فرما، ہر طرح کی آفات و بلیات سے، امراض و مصائب سے ہمارے گھروں میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے سامنے آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو گوشے آ رہے ہیں، آپ کی جو پاکیزہ تعلیمات ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو سنت نبوی کا حامل بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو داخل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ ہر خیر سے ہمیں نواز دیجئے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مبارک سلسلے کو دراز فرمائیے، جاری و ساری رکھیے اور اس سے خوب لوگوں کو استفادے کے مواقع میسر فرمائیے۔ جو لوگ بھی خیر کے اس کام میں کسی بھی حیثیت سے معاون ہیں، معین ہیں، مددگار ہیں، سب کو اپنی شان عالی کے مطابق بہترین بدلے مرحمت فرمائے۔ اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہوں سب کو مکمل شفا اور صحت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص کو ہر طرح کے مہلک موذی اور لا علاج امراض سے محفوظ فرمائے۔ جب تک کی زندگی مقدر ہو، صحت و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع میسر فرمائیے۔ اے اللہ محتاجگی سے، مجبوری سے، معذوری کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو حسن خاتمے کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ جن لوگوں کے لیے خاص طور پر زبانی یا تحریری طور پر دعا کی درخواست کی گئی ہے، اے اللہ ان سب کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے، بیماروں کو شفا اور مرحومین کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں، ملازمت میں، ذریعہ معاش میں برکت عطا فرمائے، ہر طرح کے خسارے اور نقصان سے حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہر طرح کے خسارے اور نقصان سے حفاظت فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائیے۔ جو لوگ ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں، جیلوں میں بند ہیں، ان کے لیے باعزت رہائی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے بھلائی کے فیصلے فرمائیے۔ بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کو عزت و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع میسر فرمائیے۔ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، ستم رسیدہ ہیں، غیب سے ان کی نصرت و مدد فرمائے۔ اے اللہ جو ظالم طاقتیں مسلمانوں کو نشانہ بنانے پر آمادہ ہیں، ان کے خون سے ہولی کھیل رہی ہیں، ان کو بے گھر کر رہی ہیں، ان کے تجارتی مراکز اور دکانوں کو بلڈوز کر رہی ہے، اے اللہ ان ظالموں سے آپ بے خبر نہیں ہیں۔ اے کریم آقا ان کے حق میں اگر ہدایت مقدر نہ ہو تو ان کے ناپاک وجود سے اس سرزمین کو پاک کر دیں۔
کی طاقت کو ملیمت کر دیجیے، ان کی سازشوں کو، تدبیروں کو، ارادوں کو فیل کر دیجیے۔ اے اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجیے، فتنہ و فساد کے ماحول کو ختم فرما دیجیے، جو نفرت کا زہر گھول کر اس ملک کے امن کو پارا پارا کرنے والی طاقتیں ہیں، اے اللہ ان طاقتوں کو نیست و نابود فرما دیجیے۔ آپسی میل و محبت کے ساتھ اس ملک میں رہنے والوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مسلمانوں کو آزادانہ طور پر باعزت طریقے سے اپنے مذہبی شعائر پر عمل کرتے ہوئے اس ملک میں زندگی گزارنے کی توفیق پر عمل فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کا بھی ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیجیے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين